علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي مصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي أسرار وحدت نگهبان شریعت علی نفس الہی علی راز مشیت علی عالم کمالا. اگلا سوال یہ ہے کہ تولا اور تبرہ سے مراد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے اور اس کی کس حد تک اجازت دی گئی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے فروع دین جو ہے وہ 10 جو ہے وہ جن کو ذکر کیا گیا ہے. بہرحال پہلے والے دروس میں ہوا ہے یا نہیں، بہرحال ہم اپنا درس جو ہے فروع دین اور اصول دین کے حوالے سے جو وہ ریکارڈ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ مومن کا سوال ہے تو اس اعتبار سے اس کی وضاحت کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ فروع دین میں سے تولا بھی اور تبرہ بھی یہ دونوں واجب امر ہیں. جیسے یہ کیسے واجب ہے؟ یہ ویسے واجب ہے فقہ جعفریہ میں جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے زکوٰۃ اور حج واجب ہے، اسی طرح سے تولا بھی واجب ہے اور تبرہ بھی واجب ہے. اب یہ کہ تولا کہتے کسے ہیں اور شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ تولا کہتے ہیں ولایت کو، محبت کو. تولا یعنی محمد اور آل محمد سے محبت کرنا اور ان کے ماننے اور چاہنے والوں سے بھی محبت کرنا، اسے تولا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی محبت کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. یعنی اگر ولایت علی نہ ہو اور محبت علی نہ ہو اور اعلان ولایت علی نہ ہو دل میں تو کوئی بھی عبادت ہم کریں تو رسول کی حدیث بھی ہے کہ وہ فرمان معصوم بھی ہے کہ وہ جو ہے صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا رہے، اتنے ہزار وہ حج کر لے، پیادہ سفر کر کے حج کرے، ٹھیک ہے جی، اور احد پہاڑ جتنا وہ سونا صدقہ کر دے الی آخر جتنا بھی، تب بھی اگر علی کی ولایت اس کے دل میں نہ ہو تو وہ ساری عبادتیں، نمازیں، وہ سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. وَإِلَّا کہ اگر وہ علی کی ولایت رکھتا ہو تو تب وہ قابل قبول ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تولا ہے. تولا یعنی محمد و آل محمد سے محبت کرنا، ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنا، ان کے محبین سے محبت کرنا اور ان کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ تولا کہلاتا ہے. تبرہ کسے کہتے ہیں؟ تبرہ برات سے نکلا ہے. برات یعنی دوری، یعنی بیزاری اختیار کرنا. جہاں پر ہمارے یہاں پاکستان یا ہندوستان میں تبرہ سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ نام لے کر لعنت کرنا، یا مثلا کسی کے معتبر شخصیات کے نام لے کر یا کسی مذہب کی کسی شخصیات کے نام لے کر لعن طعن کرنا، یہ مذہب فقہ جعفریہ میں مومن کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی کے بھی بروں کو بھی اگر آپ برا کہیں گے تو وہ آپ کے اچھوں کو برا کہیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے اگر نفرین بھی کرنا چاہتے، یہاں پر تبرہ کا مفہوم جو ہے وہ بیزاری ہے، تبرہ کا مفہوم دوری ہے، تبرہ کا مفہوم جو ہے وہ برات ہے، تبرہ کا مفہوم جو ہے وہ نفرین کرنا ہے. یعنی دشمن آل محمد، یعنی محمد اور آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کرنا اور ان پر نفرین کرنا اور ان سے دوری اختیار کرنا، ان سے بیزاری اختیار کرنا. نہ یہ کہ نام لے کر یا کسی کو کاؤنٹڈ کر کے لعنت کرنے کا نہ ہی قرآن نے حکم دیا ہے اور نہ ہی شریعت نے حکم دیا ہے، اور مقام معظم رہبری کے نزدیک تو مطلقاً یہ انہوں نے فتویٰ بھی اور انہوں نے حکم بھی دیا ہے کہ کسی بھی مسلک کے کسی بھی اکابرین کو اور ان کے کسی بھی مسلک کے کسی بھی بزرگان کا نام لے کر کسی کے اوپر لعنت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ان کے مذاہب کی اور ان کے مذہب کے اکابرین اور بزرگان کی توہین کرنا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے. اور آیت اللہ سستانی کے نزدیک بھی یہی ہے کہ کسی بھی مسلک کے بزرگان کو یا کسی بھی دین یا مسلک یا مذہب کے فرقے کے شخصیات کا نام لے کر ان کے اوپر لعنت کرنا یہ شرعاً حرام ہے. تبرات سے مراد کیا ہے؟ یعنی نفرین کرنا، دوری اختیار کرنا، بیزاری کرنا. صرف یہی کہہ دینا بھی کافی ہے، اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں کہ آل محمد اور آل محمد کے دشمنوں پر لعنت، یہ بھی کافی ہے. ان کے اوپر نفرین کرنا یا 5، 12، 14 معصومین علیہ السلام کے قاتلوں پر، ان کے دشمنوں پر اور ان سے بغض رکھنے والوں پر اللہ لعنت فرمائے. ٹھیک ہے، اور اسی لعنت کا حکم جو ہے وہ اس طرح کی نفرین اور بیزاری کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے اور فقہ جعفریہ میں بھی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جو ہے اگلے سوال